خواب دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے میں نے آنکھیں ملی اور پھر میں نے غور سے دیکھا تو دیواروں سے آواز آئی، عبد المطلب نیند نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت نیند نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آج کعبے کو پاک کرنے والا ماں کی گود میں آ گیا ہے اور کعبہ اپنے پاک کرنے والے کی آمد کا جشن منا رہا ہے۔ جو جشن سے روکتا ہے، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ کعبہ جشن منا رہا ہے۔ اگر جشن سے اتنی نفرت ہے تو کعبہ بدل لے، یہ قبلہ بدل لے۔ اس نے بھی وہی کام کیا ہے جو اس دور کا بریلوی کرتا ہے۔ کعبے نے جھوما، جشن منایا۔ آج آ گیا وہ جس کے صدقے میں مجھے پاکیزگی ملے گی۔ 360 بتوں سے میں پاک ہوں گا۔ عبد المطلب فرماتے میں دوڑ کے آیا، توجہ کر، تو میں نے آمنہ کے گھر کے سامنے ایک طویل القامت نوجوان دیکھا، مکمل انسان تھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور آمنہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے کہا نوجوان کون ہے تو؟ کہتا ہے ہوں فرشتہ، مگر لباس بشری میں محمد کا دربان بن کے کھڑا ہوں فرشتہ، مگر ڈیوٹی لگی ہے، بشری لباس عطا ہوا ہے اور حکم ہوا ہے کہ آسمانی ملائک میرے حبیب کا دیدار کر رہے ہیں۔ جب تک آسمانی ملائک دیدار نہ کرے زمین والوں کو اجازت نہیں ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے نورانی عزتوں والے، یہ تو میں گھر کا مالک ہوں، میں تو جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے آقا کا دادا ہے، مگر اتنی عرض کر رہا ہوں تو اس گھر کا مالک ہے، اندر جس کا دیدار ہو رہا ہے وہ کونین کا مالک بن کے آیا ہے، وہ کونین کا مالک ہے۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں گیا اندر تو میں نے کیا دیکھا؟ آمنہ کی گود میں 14ویں کا چاند، میں وہ چمک نہیں ہے جو آمنہ کی گود میں چمک ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ تیری عظمت پہ قربان۔ اور آپ کو یہ بڑا تجربہ ہوگا، یہ جو عورتیں ہوتی نا، عورتیں کسی کا بچہ پیدا ہو نا تو وہ جا کے خصوصی طور پہ پوچھتے تو نے کیا جنا ہے، حتیٰ کہ پتہ بھی ہو تب بھی پوچھتی ہیں۔ سیدہ آمنہ کے پاس مکے کی عورتیں پہنچی، ایمان تازہ کرو، کہتی آمنہ کیا جنا ہے تو نے؟ فرمایا لال، ایسا لال جس کے آنے سے پورے مکے کے دیے اور بتیاں بجھ گئی۔ ذرا دکھا تو صحیح۔ ایک دیکھ کے کہتی ہے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج تک مکے کی تاریخ میں اس جیسا حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، آمنہ فرماتی میں نے خود وہ آواز سنی کہ اے عورت تو کیا کہتی ہے کہ مکے کی تاریخ میں نہیں آیا؟ یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں اور نہیں آیا، نہ اس سے پہلے آیا ہے نہ اس کے بعد آیا ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اچوچی محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ کیا کہتی ہے؟ اس جیسا تو قیامت تک نہیں آئے گا، نہ اس سے پہلے آیا ہے۔ یہ ایسا حسین و جمیل ہے کہ جہاں قدم رکھے گا وہاں کہکشاں بن جائے گی۔ کوثر نیازی مرحوم کا ایک شعر میں نے پچھلے جمعے بھی پڑھا تھا، پھر پڑھتا ہوں۔ کوثر نیازی کہتا ہے اس نبی کے جسم کا عالم کیا ہے
جس کے قدموں کا یہ مقام ہے کہ نازاں ہے جس پہ حسن، سبحان اللہ، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب پڑھے لکھے احباب کے لیے میں نے شعر سنا، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ آپ کا ذوق مجھے لے آتا، اللہ جانتا ہے، یہ میرا بھائی ہے حافظ طاہر صاحب، میں نے کل اس کی معافی مانگی تھی کہ مجھے معافی دے دے، میں بڑا بک ہو گیا ہوں جمعہ پڑھا، کئی 100 میل کا سفر کر کے مجھے جمعے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ پہلے تو میں آزاد تھا، اب مجھے آنا پڑتا ہے، مگر اس نے کہا میری تیری زندگی کا سودا ہو گیا۔ یہ کل رو پڑا ٹیلی فون پہ، میں نے کل اس کی منت کی تھی اللہ کی قسم، میں نے کہا میرے حال پہ رحم کر اور مجھے اجازت دے، یہ سفر کر کر کے میرے پاؤں سوج گئے، میں جمعے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ اس نے کہا میری زندگی تک تو پڑھا، تو یہ میرا اس سے بچپنے سے لے کر اب تک میری اور اس کی بڑی محبت ہے، پیار ہے بھائیوں سے، میرا یہ 5واں بھائی ہے، اس کی میری محبت ہے خدا کی قسم۔ اس نے مجھے کہا نہیں میری زندگی تک، تو پھر میں آج حاضر ہو گیا، آپ کی محبتیں لے آئیں، آواز آئی عورت اس جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں آیا، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ واہ کوثر نیازی، اس کی سنا قبر پہ بھی یہ شعر لوگوں نے لکھا ہوا ہے، نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، قدموں کی دھول، پڑھو یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے گھر میں برکتیں ہوگی، سنو ایمان تازہ کرو۔ اب جس کا پوتا ہونا، اس سے پوچھ اس دادے کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ دادا بد نصیب ہے جو پوتوں کے ہوتے ہوئے ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور عبد المطلب کو تو دوہری خوشی ہوئی نا کہ بیٹا دنیا میں نہیں ہے اور اللہ نے بیٹے کی جگہ پوتا بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں سوچا کرتا ہوں کہ ہماری اولاد ہے، کاش ہمارے ابا جی زندہ ہوتے تو بڑے خوش ہوتے۔ حافظ صاحب کے والد گرامی آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں، کسی کا والد فوت ہو گیا ہے اگر شادی سے پہلے، اگر وہ ہوتے تو پوتے دیکھ کے کتنے خوش ہوتے۔ عبد المطلب کو خوشی ہو گئی کہ میرا پوتا آ گیا، اور اتنی شان والا حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو کرنا بھی ایمان تازہ کرو۔ آج میں 10 منٹ اور اوپر لے جاؤں گا تاکہ میں نے وہ آگے جانا ہے، تو جو کرنا۔ عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کعبے کی حرم میں آیا، سنو آپ کا حج کروانے لگا، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کے پتے ہیں، کچھ چمڑا ہے جس کے اوپر عبارات لکھی ہوئی ہیں،